دونوں کی تمنا ایک دل میں برابر نہیں رہ سکتی۔ دل تو ایک ہے، اگر آسائش کی تمنا نہ ہو تو آسائش مل سکتی ہے، مگر تمنا جو ہے ایک ہونی چاہیے۔ اگر قرب کی تمنا ہے تو صرف یہ تمنا ہونی چاہیے، پھر آسائش کی تمنا نہ ہو، کیونکہ یہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ یہ چیز دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آسائش کی تمنا کرنے والا قرب کی تمنا نہیں کر سکتا، کیونکہ تمنا ایک ہی ہوتی ہے۔ آسائش میں رہنے والا بندہ جب قرب کی تمنا کرے تو وہ آسائشیں ایسے ہی رہتی ہیں، نہ تو اس حالت کو نکالنے کی بات ہے اور نہ اس میں اضافے کی بات ہے۔ قرب کی تمنا والے شخص کی طبیعت کا جو میلان ہے وہ خواہشات میں اضافے کی بجائے اللہ کے تقرب کی طرف نکل جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پینٹ کرتا ہے، عام سی تصویریں بناتا ہے، لیکن یہ کام کرتے کرتے، تصویریں بناتے بناتے اس پر الہیات آشکار ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو تصویر بنانے کا عمل ہے وہ اس کی محویت کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کارخانہ بنا رہا ہے اور بنانے میں محو ہے، رزق کے لیے وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے یا ودود ہو، تو رزق کا وظیفہ آپریٹ کر سکتا ہے اور اللہ بھی مل جاتا ہے اور باقی کام بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اب تقرب کی طرف چل تو پڑا ہے، لیکن ساری عمر دو چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ کا تقرب مکمل طور پر باقی ہر چیز سے غافل کر دے گا، اور وہ شخص زندگی کے اس حصے میں چلا جائے گا جہاں صرف تقرب رہ جائے گا اور باقی کوئی خواہش نہیں رہے گی۔